السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز بزرگوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جانے والوں، آئیے کچھ عرض کرنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقا انعامدار مدینے کے تاجدار، دونوں جہاں کے مالک و مختار حبیب پروردگار، ہم غریبوں کے آقا، یتیموں کے حامی سیدنا سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں محبت کے ساتھ درود السلام پیش فرمائیں اور محبت سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کے دربار میں درود پاک پیش فرمائیں، محبت سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علم سے پاتی ہے انسانیت فروغ، علم سے پاتی ہے انسانیت فروغ، انسان زندہ لاش ہے تعلیم کے بغیر۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ بے شک برادران ملت اسلامیہ، ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی مقدس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ان اولیاء اکرام کے دربار میں سبھی لوگ حاضر ہیں، میں پاغارے پیر سائیں سردار کا غلام بھی آپ لوگوں کے بیچ میں حاضر ہوں۔ جس پیر پاغاروں کو ہم مریدین اس انداز میں یاد کرتے ہیں کہ ہے مریدوں سے محبت وہ پیر ہے ہمارا، سبحان اللہ، تھوڑا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک چاہے وہ کوئی ہو، مگر مدینے والے سے سب کا واسطہ اور رشتہ مضبوط ہے، اور ماننے والے سے سب کا واسطہ ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی اچھی بات لگے تو محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہے مریدوں سے محبت وہ پیر ہے ہمارا، رہے گا جن کا نعرہ ہمیشہ بھیج پاگارا۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ تلاوت کی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ علماء اکرام کا اسٹیج ہے اور اولیاء اکرام کی نگری ہے۔ آج کی اس بزم میں جس ہستی کا ہم اور آپ اور تمام بارمیر کے ہزاروں کا مجمع یہ ٹھاٹے مارتا ہوا جس ذات کے خطاب کو سننے کے لیے یہ عمر پڑے ہیں، وہ ذات الحمدللہ ثم الحمدللہ تعارف کی محتاج نہیں، جسے حضور مفتی اعظم راجستھان، شیر ہندوستان، مفتی شیر محمد خان صاحب رضوی دامت برکاتہ القدسیہ کے نام سے لوگ جانتے اور پہچانتے ہیں، جو سرزمین جودھ پور میں رہ کر کے اپنی پوری زندگی جنہوں نے علم دین متین کی خدمت میں صرف کر دی، ان ہستی کا خطاب ہم شاگردوں کو اور جماعت کو سننا ہے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے استاذ محترم سے اب بھی سبق پڑھنے کے لیے، اپنی اصلاح کرانے کے لیے، ان علماء اکرام سے کچھ سبق سیکھنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے میں اس منظر کو یاد کر لوں جب اس جلال کے پیکر
اس حضور شیر ہندوستان کے سامنے دو زانو ادب سے بیٹھ کر کے علم دین کو حاصل کرتے تھے، بڑا ہی لطف ملتا تھا، مگر اب حضرت کے سامنے بولنا یا حضرت کی موجودگی یہاں ہو، پھر علماء کرام کو بولنے کے لیے بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے، بڑی جرات کرنی پڑتی ہے، مگر ادب کے دائرے کو ملحوظ رکھتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اور ہم آج کہاں آئے ہیں۔ آج ہم اور آپ حضور مفتی اعظم راجستھان مفتی محمد اشفاق حسین نعیمی علیہ رحمہ نے جس دارالعلوم انوار مصطفیٰ سہرا شریف چمنستان محمدی کی سنگ بنیاد رکھی تھی، حضور شیر ہندوستان نے اپنے مبارک ہاتھوں سے جس ایک محمدی پھول کی اینٹ رکھی تھی، اس باغ کے اندر سیراب ہونے والے طلبہ یا یہاں سید نور اللہ شاہ بخاری نور العلماء دامت برکات القدسیہ نے اس چمنستان ریگستان کو جو چمنستان محمدی میں بدلا ہے، اس کی آبیاری کو دیکھنے کے لیے سال نہیں کئی سال گزر چکے، آج پھر دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ اس محمدی چمنستان میں کیا ہو رہا ہے، یہاں کیا مل رہا ہے۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس درسگاہ سے یا ان اللہ کے ولیوں کے دربار میں یا روزے دھنی کے دربار میں جو ملتا ہے وہ ادب ملتا ہے، عزت ملتی ہے، رفعت ملتی ہے، شان و شوکت ملتی ہے، اس لیے کہ اللہ والوں کی بڑی شان ہے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں اور ہو ذات یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات جو کچھ ملتا ہے وہ ادب سے ملتا ہے، تو میں میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے قرآن کریم کی آیت پاک پڑھی کہ علم والے اور بے علم برابر نہیں۔ اے محبوبہ فرما دیجئے کیا جانکار اور انجان برابر ہیں؟ اس اللہ کے کلام کی آیت پاک سے واضح طور پہ رب یہ ارشاد فرماتا ہے کہ علم نور ہے اور جہالت اندھیرا ہے، تو یہاں نور پھیل رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کے ولی کامل سید کبیر شاہ علیہ رحمہ کی اس پیارے گلستان میں نور ہی نور پھیلایا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حضور کبیر شاہ بخاری، میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فیض کب ملے گا؟ یہ فیض استاذ کے ادب سے ملے گا۔ بتانا یہی چاہتا ہوں استاذ کے ادب سے یہ علم اور فیض ملے گا، اگر ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ کس میں سبق ملا؟ اللہ کے کلام میں آپ پڑھیے، رسول اللہ کی حدیث میں پڑھیے، بزرگان دین کی تاریخ میں پڑھیے کہ علم حاصل کرنا ہے تو ادب کو ملحوظ رکھنا پڑے گا، پھر آگے بڑھنا ہے تو اسی ادب کو آخری سانس کی دم تک ادب کو ملحوظ رکھنا پڑے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی ادب استاذ کا بھی ضروری، ادب آل رسول کا بھی ضروری، ادب مرشد کا بھی ضروری، ادب والد کا بھی ضروری، ادب بڑے بھائی کا بھی ضروری۔ یہ سبق کہاں ملے گا؟ یہ سبق اولیاء کرام کی نگری سے ملے گا۔ آؤ میں آپ کو سندھ کی سرزمین پہ لے چلوں، پیر کوٹ لے کے چلوں، ہمارے پیر و مرشد جسے پیر صاحب پاگارو حضرت روزے دنی رحمت اللہ علیہ کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے، مگر میں تاریخ کی بات مختصر وقت میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ جو کچھ ملا بزرگان دین کے فیض سے اور ادب سے ملا۔ آل رسول مگر استاذ کا مرتبہ، اگر شاگرد سید ہے، میں پتے کی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ سید نور العلماء، میں نے ان کی زبانی سنا مدذل النورانی کہ میرے استاذ مفتی ولی محمد علیہ رحمہ جو مفتی تھر کہلائے، اللہ ان کی قبر میں نور کی بارش کا نزول فرمائے، قبر میں نور ہی نور فرمائے۔ اس مجاہد نے جیسلمیر کی سرزمین سے لے کر کے بارمیر نہیں پورے راجستھان میں علم کا ڈنکا بجایا تھا، اللہ ان کی قبر کو نور کا بقع بنائے۔ وہ ان کی استاذ ہیں، آج بھی ادب کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے پیر و مرشد حضرت روضے دھنی رحمت اللہ علیہ اور سید مرتضی شاہ علیہ رحمہ جو پٹ دھنی علیہ رحمہ کے شہزادے ہیں، دونوں آل رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، ان کے استاذ محترم کا نام حضرت زین الدین علیہ رحمہ، کن کے استاذ حضرت روضے دھنی علیہ رحمہ کے استاذ حضرت مرتضی شاہ علیہ رحمہ کے استاذ ہیں۔ کون؟ ایک عالم دین جو سید نہیں ہے بلکہ حضور مفتی اعظم راجستھان کی طرح ایک عالم ربانی اور ولی کامل ہیں، وہ استاذ ہیں۔ ان کے پاس آل رسول
انہوں نے علم پڑھا. ایک دن وقت آیا, استاد بزرگ تھے, داڑھی سفید ہو چکی تھی. اپنے گھر سے آنے کے لیے انہوں نے اپنے والد محترم روز دھنی علیہ الرحمہ کے والد محترم حضرت پر دھنی علیہ الرحمہ کو پیغام بھیجا کہ آج مجھے آپ کی خانقاہ میں پہنچنا ہے, روزے شریف پہ حاضری دینی ہے, اور آپ کے شہزادوں کی علمی حیثیت کو مجھے پھر چیک کرنا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. یہ علماء کرام بیٹھے ہیں, یہ یہاں پر چیک کیے جاتے ہیں. چیک کرنے کے بعد جب پاس ہوتے ہیں تو الگ الگ شاخاؤں میں علم دین پڑھانے کے لیے مولانا محمد حسین جیسوں کو تیار کر کے اس منصب پہ بٹھایا جاتا ہے کہ اب یہ پاس ہے, فیل نہیں ہے. تو میں بلا تفصیل کہنا چاہتا ہوں کہ استاد محترم تشریف لا رہے ہیں. والد محترم حضرت سید پر دھنی علیہ الرحمہ نے حکم فرمایا, اے میرے لاڈلوں, آپ کے استاد آ رہے ہیں, قیام کا سجا لیں. ابھی حضور شہر ہندوستان تشریف لائے, مسجد نورانی, میں ان کے قدموں پہ قربان جاؤں, ان کی ذات پہ قربان جاؤں. لوگ مانتے ہیں اور مانتے رہیں گے, جن کے جلال و جمال, جن کی ذات بالا کو دنیا ترستی ہے کہ ایک مرتبہ اپنی زبان سے کوئی موتی بکھیرے تو ہم سننے کے لیے کوشاں ہیں. اللہ ان کو خضری حیاتی عطا فرمائے, صحتیابی عطا فرمائے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں, حضرت زین الدین علیہ رحمہ تشریف لا رہے ہیں. مرشد کا حکم کا شہزادوں تیار رہنا, استاد آئے خدمت میں کمی نہیں ہونی چاہیے. کا ابو حاضر ہیں, قیام کا تیار ہو جاتی ہے, استاد تشریف لاتے ہیں, کھانا کھلا دیا جاتا ہے, سونے کے لیے بستار لگ جاتے ہیں. مگر میں کہنا چاہتا ہوں, اب وہ مطالعے کا شوق ختم ہو گیا. اب تو علماء کرام بھی موبائل میں اور عام لوگ بھی موبائل میں مست ہو گئے. لیکن آج بھی یہ بات اگر ملتی ہے تو حضور شہر ہندوستان میں ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ رات کو سوتے ہیں, کتاب ہاتھ میں رہتی ہے, اور خدا کے بندے قلندر کو نیند آ جاتی ہے, آنکھوں پہ محمد رسول اللہ کا ذکر پڑھتے پڑھتے سو جاتے ہیں. صبح ہوتی تو کتاب پیشانی پہ رکھی پڑی ہے. سبحان اللہ. آج اگر ملتا ہے تو حضور مفتی اعظم راجستھان میں دکھتا ہے. تو استاذ محترم نے ایک کتاب ہاتھ میں لی, ان بچوں کو, وہ بیٹھے ہیں کون, سید حضرت روز دھنی علیہ الرحمہ اور سید مرتضیٰ شاہ علیہ الرحمہ. ان کے والد محترم گھر تشریف لے گئے. کہا بیٹا, وضو کی حاجت ہو تو لوٹا بھر کے دینا, اگر کوئی تکلیف ہو تو ان کی خدمت کرنا, سونا مت.